پاکستان کوئی مفت میں ہمیں نہیں ملا، اس کے پیچھے لاکھوں مسلمانوں کی قربانیاں ہیں، ہزاروں علماء کرام پھانسی کے پھندوں پر لٹکے ہیں، علامہ فضل حق خیر آبادی پھانسیوں پہ لٹکایا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی ایک نہ ختم ہونے والی جد و جہد تھی، یہ جو بر صغیر آزاد ہوا اور ہجرت ہوئی، اس کو تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت قرار دیا گیا۔ 73 لاکھ کے قریب انسانوں نے انڈیا سے پاکستان کے خطے میں ہجرت کی، اور اتنے ہی لوگوں نے یہاں کے خطے سے وہاں ہجرت کی۔ 1951 میں ہندوستان اور پاکستان دونوں کی حکومتوں نے مہاجرین کا ڈیٹا مرتب کیا تو 1.5 کروڑ افراد کی تعداد سامنے آئی کہ آزادی کے وقت 1.5 کروڑ افراد کی نقل و حرکت ہوئی، آدھے ادھر سے ادھر آئے اور آدھے یہاں سے وہاں گئے۔ 8 لاکھ کے قریب مسلمان اس ہجرت کے دوران گم ہو گئے، جنہیں آپ شہید تصور کر لیں۔ ہزاروں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں تار تار ہوئیں، پھر جا کر یہ خطہ ہمیں میسر ہوا، اور اتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہونے والی مملکت کے ساتھ میں نے اور آپ نے کیا سلوک کیا؟ ہمارا نوجوان آج جشن آزادی کے نام پر خرافات میں پڑتا ہے، وہ موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کر منہ میں باجا ڈال کر یہ روڈوں پہ نکلتا ہے، صوتی آلودگی کا سبب بنتا ہے، اس کے دل و دماغ میں کہیں یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کیسے آزاد ہوا۔ تو میرے بھائی، ہمیں جشن منانا چاہیے، ضرور منانا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے جو ایک فلسفہ ہے، جو پاکستان قائم کرنے کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے اور مقصد ہے، اگر ہم وہ فراموش کر گئے تو پھر اس علامتی جشن منانے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ جو ہمیں پاکستان کے پرچم نظر آتے ہیں، اس پرچم کے پیچھے عقیدے اور نظریے کی طاقت ہے۔ عقیدہ اور نظریہ اس پرچم کی روح ہے، اگر آپ یہ روح اس سے چھین لیں تو یہ پرچم ایک بے جان لاش کی طرح رہ جائے گا۔ اور آج لوگوں کی یہی کوشش ہے کہ مسلمان نوجوان سے عقیدہ چھین لیا جائے، اپنے اسلاف سے اس کا رابطہ کاٹ دیا جائے، اس کے دل و دماغ سے یہ تصور نکال دیا جائے کہ یہ ملک کیسے حاصل ہوا۔ نتیجتاً اسلاف سے کٹ جائے گا، عقیدے سے کٹ جائے گا، نظریہ فراموش کر بیٹھے گا، عیش و عشرت میں پڑے گا، خرافات میں پڑے گا، اور پھر وہی آپ کے سامنے ہوگا جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کے دن میرے اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنے نوجوانوں کے سامنے ان کی تاریخ کا ایک خلاصہ پیش کریں کہ اس جشن آزادی کی روح تمہارا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، وہ جو نعرہ مسلمانوں نے بلند کیا تھا کہ پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ، اس نعرے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ میرے اور آپ کے دل و دماغ میں یہ بات اترے کہ یہ وطن بغیر کسی مقصد کے حاصل نہیں ہوا، بلکہ اس کا ایک خاص مقصد تھا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔